बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में, जहाँ पे तहरीक मिनाजुल कुरान पुंछ डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम आज वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें तहरीक मिनाजुल कुरान से वाबस्ता कारकुनान, वाबस्तगान और बड़ी तादाद यहाँ नौजवानों की मौजूद थी। मेरे साथ इस वक्त अमीर तहरीक मिनाजुल कुरान आज़ाद कश्मीर मोहतरम वहीद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। ज़िला पुंछ भर से कारकुनान और वाबस्तगान यहाँ मौजूद हैं, शरीक हैं। इस वर्कर कन्वेंशन का जो बुनियादी मकसद क्या था, हमारे नाजरीन और सामीन को थोड़ा सा बताना चाहिए। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर महाज पर जहाँ भी कहीं ज़रूरत होती है वो अपना किरदार अदा करते हैं। आज का जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो तहरीक मिनाजुल कुरान डिवीज़न पुंछ के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, जिसमें ज़िला बाग, ज़िला जो है वो हवेली, ज़िला सुदनौती और ज़िला पुंछ से तमाम कायदीन और कारकुनान एक कसीर तादाद में जमा हैं और इनकी तरबियत के लिए मरकज़ी नायब नाज़िम आला कोऑर्डिनेशन शमाली ज़ोन और जम्मू कश्मीर मोहतरम इंजीनियर रफ़ीक नजम साहिब आए हुए हैं, जो बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में कारकुनों की तरबियत कर रहे हैं। मिनाजुल कुरान बुनियादी तौर पर एक इल्मी और फ़िक्री तहरीक है और पूरी दुनिया में जो इल्म के फ़रोग़ पर काम कर रही है, और इसके बानी और हमारे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम भी इस वक्त पूरी दुनिया में अरब व अजम में जो है वो इल्म पर एक अथॉरिटी हैं और इल्म पर एक सनद माने जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस हवाले से हुज़ूर शेखुल इस्लाम का जो विज़न है कि मुस्तफ़ी माशरे का क़याम, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो बुराई जन्म ले रही है, जहाँ फितने हैं, फसाद हैं, झगड़े हैं, दहशत गर्दी है, यहाँ तक कि हर बुराई की जो जड़ है वो है जहालत, और वो समझते हैं कि हर बुराई से निमटा जा सकता है मगर वो सिर्फ़ इल्म के ज़रिए। इस वजह से उन्होंने ये ऐलान किया है और एक विज़न दिया है और हमें टारगेट दिया है कि इस टेन्योर में यानी 2025 तक तहरीक मिनाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम 25,000 मराकज़ इल्म का क़याम हमने करना है। यही वजह है कि उस मक्का जैसे शहर में, उस मक्का में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत जो पैगंबर हैं और पैगंबरों के भी सरदार हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं, जब अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस माशरे में भेजा जहाँ जहालत जो है वो उरूज पर थी, जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, हर बुराई वहाँ पे पिनप रही थी, बढ़ रही थी। ऐसे सोसाइटी को, ऐसे माशरे को बदलने के लिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को भेजा तो जो सबसे बड़ा हथियार देकर भेजा वो इल्म का हथियार था। इल्म का हथियार था कि गारे हिरा में वो पहली वही जो उतरी वो है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म का चिराग लेकर, इल्म की रोशनी लेकर, इल्म का हथियार लेकर जब वापस माशरे में पलटे तो इल्म की रोशनी से पूरा माशरा रोशन हो गया। फिर वो बद्दू जो बुराई से पहचाने जाते थे, जिनकी जो दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल जो आगे मुंतकिल होती थी, बिलाखिर वो एक वक्त आया कि एक दूसरे के भाई बन गए। मुआख़ात मदीना हमारे सामने आया कि फिर वो जायदादों में भी शरीक हो गए, फिर वो हर माल और ज़र में भी शरीक हो गए और एक दूसरे पर जान नसारी और जान नसारी में मशहूर हो गए। ये जो बात आप कर रहे हैं इल्म की, इस्लामी भाईचारे की, एक दूसरे पे जान नसारी की, तो क्या आज़ाद कश्मीर में तहरीक मिनाजुल कुरान उस तरह तहरीक मिनाजुल कुरान का एक नेटवर्क नहीं है? अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको फैलाने जा रहे हैं, क्या कोई इल्मी अदारे आगे लॉन्च करने का प्रोग्राम है, मदरसे, स्कूल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में है, उस तरह का कोई प्रोग्राम? सबसे पहले मैं इस बात की थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ऐसी बात नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में मिनाजुल कुरान का नेटवर्क कमज़ोर है। रिसेंटली मुझे अभी जो ज़िम्मेदारी मिली है वो नाज़िम तहरीक मिनाजुल कुरान आज़ाद कश्मीर की मिली है, और 2 माह के अंदर मैंने पूरे कश्मीर का विज़िट किया है। बिहम्दिही ताला डिवीज़नल सेटअप मुकम्मल हो चुका है, अज़ला का मुकम्मल हो चुका है, तहसीलात तकरीबन 50 से ज़्यादा परसेंट 50% भी मुकम्मल हो चुकी हैं और यूसीज़ पर काम हो रहा है। पहले मरहले में चूँकि मरहला दावत था, दावत के बाद तंजीम के बाद जो होता है तरबियत का मरहला होता है, और अभी हम तरबियत के मराहिल से गुजर रहे हैं। यानी जिस तरह जमातें इस्लामी या दीगर जमातें जो मजहबी जमातें हैं उनके नेटवर्क, उनकी तंजीम साजी, इस तरह आप भी ग्रास रूट लेवल तक करते जा रहे हैं।
بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی تنظیم اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کے کارکن ہوتے ہیں, اور بہتر سے بہتر کارکن کی تیاری وہ اس کی تربیت ہوتی ہے. اور اسی طرح تحریک منہاج القرآن بھی اپنے کارکنوں کی تربیت کر رہا ہے. لیکن یہ جو جیسے آپ نے علمی اداروں کے حوالے سے بات کی ہے, تو بالکل ریسنٹلی ابھی تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے ہیں, ڈوڈیال میں ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جو تقریباً 8.5 کنال کی اراضی پر ایک آرفن ہاؤس اور ایک کالج آف شریعہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کا نقشہ سب کچھ بن چکا ہے اور کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے. یہی ہماری خواہش ہے کہ اس وقت تینوں ڈویژنز کے اندر پہلے مراحل میں ہم 3 بڑے علمی ادارے دیں جہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آئیں اور علم کا چراغ لے کر معاشرے میں جائیں اور پھر اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بدلیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تحریک منہاج القرآن آزاد کشمیر کے ناظم اعلیٰ تھے اور گفتگو کر رہے تھے. میں مزید یہاں جو آئے مہمان آزاد کشمیر پر بالخصوص ڈسٹرکٹ پونچھ سے, میں ان سے بھی بات کروں گا کہ آج کے کنونشن کا بنیادی مقصد کیا تھا. اکرام میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق ناظم آزاد کشمیر محترم آفتاب قادری صاحب, جن کا تعلق عباسپور سے ہے. آج ہجیرہ میں ورکر کنونشن کے اندر موجود ہیں, بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آج کا یہ جو ورکر کنونشن, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں بالکل پونچھ ڈویژن سے عہدیداران, کارکنان اور وابستگان موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک منہاج القرآن کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اپنے کارکنان کی گاہے بگاہے وہ تربیت کرتے رہتے ہیں. تحریکی مشن کے حوالے سے جو حضور شیخ الاسلام نے ہمیں کام سونپے ہیں, اس حوالے سے مرکز باقاعدہ آتا ہے, ہماری ٹریننگ کرتا ہے, یعنی ورکشاپ کرواتا ہے, اور اس کے ذریعے ہمیں جو اہداف دیے جاتے ہیں ان کو ہم اچیو کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب بھی مرکز کی طرف سے کوئی ہدف یا ٹارگٹ دیے جاتے ہیں تو اس پر باقاعدہ ورکشاپ کروائی جاتی ہے. آج الحمدللہ پورے ڈویژن پونچھ کے تمامی تحصیلات اور یو سی لیول کے عہدیداران یہاں پہ آئے ہیں اور ان کی ورکشاپ ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ. اچھا سر, یو سی لیول پہ جو آپ کی ورکشاپ ہو رہی ہیں, اس سے کیا نئی ایک تنظیم سازی کا پروگرام ہے آپ کا, نئے لوگوں کو شامل کرنے کا پروگرام ہے؟ جب بھی کوئی جماعتیں یا تنظیمیں اس طرح کے پروگرام کرتی ہیں تو ضرور ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جی, حضور شیخ الاسلام نے جو ویژن 2025 ہمیں دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراکز علم 25,000 مراکز علم آزاد کشمیر اور پاکستان میں قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہے, اس پر آج یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم اس ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں. تنظیمیں نو تقریباً آزاد کشمیر میں تمامی اضلاع اور تحصیلات میں ہو چکی ہیں, اور آج ساتھ یہ بھی ہدف دیا جا رہا ہے کہ یو سی اور یونٹ لیول تک کی تنظیمیں نو بھی کی جائیں. تو شکریہ. میرے ساتھ اس موجود ہیں نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شمالی زون اور آزاد کشمیر محترم محمد رفیق نجم صاحب, جو آج آزاد کشمیر ضلع پونچھ کے دورے پہ ہیں. یہاں مرکزی ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا. سر, بات کرنا چاہوں گا اس مرکزی ورکر کنونشن کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا تھے, اور پھر یہ ضلع پونچھ میں یہاں ہجیرہ کے مقام پہ اس کا انعقاد ہوا. آگے کا کیا پروگرام ہے, اور پھر یہ جو ویژن 2025 جو تحریک منہاج القرآن کے جو سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کا ویژن ہے, پروگرام ہے, اس کو آگے کہاں تک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھ سے یہ پوچھا, اور میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دنیا بھر میں جائے گا انشاءاللہ. بنیادی طور پہ آج ہم جو اکٹھے ہوئے تو ہم 2 سال کے بعد اپنی تنظیمیں نو کرتے ہیں. تو یہ تنظیمیں نو جو ہماری پچھلے دنوں میں ہوئی, تو اس میں ہماری آج مرکزی ٹیم کشمیر بھی موجود ہے, پونچھ ڈویژن کی ہماری تنظیم اور ذمہ داران موجود تھے, اور پونچھ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ذمہ داران موجود تھے, اور ان کی تحصیلوں کے ذمہ داران موجود تھے. تو یہ اس لیول کا یہ ہمارا فنکشن تھا. یہاں پہ ذمہ داران یہ کارکنان نہیں, اور ان سے آج میرے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے نئی ذمہ داریاں سنبھالی تو ان کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں, اور ان کے اہداف کے حصول کے لیے ہمارا لائحہ عمل کیا ہے. ان اہداف جو ہے ہمارے وہ ہے ویژن 2025 کے تناظر میں جو آپ نے بھی ذکر کیا. ویژن 2025 بنیادی طور پہ اس بات کو ڈیل کرتا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو مستوی معاشرہ بنانے کا عزم کیا ہے. یہ ویژن 2025 ہے. اس ویژن کے لحاظ سے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو ری بلڈ کرنا ہے اور اس کے عادات و اطوار کو بدلنا ہے, تو یہ کوئی چھو منتر کا کام نہیں, یہ ایک عملی کام ہے, اور یہ اسباب کی دنیا ہے. جب تک ہم خود سب سے پہلے مثال نہیں بنیں گے اپنے کریکٹر میں,
اپنے کردار میں اس وقت تک کام نہیں چلتا. اور اپنا کردار کے ذریعے سے اگر ہم پیچھے تبلیغ کریں گے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے کولیگز میں، اپنے کلاس فیلو میں، تو سب سے مؤثر تبلیغ ہوگی. یہ آج ہم سب نے عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے سے کام شروع کریں گے، یعنی اپنے گھر سے. اور جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی وہ خوشبو، جس خوشبو نے دشمنوں کے دل مو لیے تھے، اس خوشبو کا پیکر بنانے کی کوشش کریں. اچھا سر، جس طرح تحریک منہاج القرآن دنیا بھر میں اس کے مراکز ہیں، علمی مراکز ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ مراکز قائم کیے گئے. آزاد کشمیر میں آپ کا کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے؟ یہ اس 2025 جو ویژن ہے اس میں آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے مراکز قائم کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آزاد کشمیر ہمارا اپنا وطن ہے، اس کے لیے ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ، اسی لیے تو آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اتنا سفر کر کے لاہور سے یہاں پہ آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم وہی کام یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے بہت سے ادارے قائم کر لیے ہیں اور انشاءاللہ مزید اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے مراکز علم کا قیام. پورے ملک کے اندر ہم 25,000 مراکز علم کھولنے جا رہے ہیں. اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے. اور مرکز علم کے اندر ہمارا نصاب تیار ہے. معلم ہم اسے کہتے ہیں جو وہاں پہ ٹیچ کرے گا. وہاں پہ اہل محلہ آئیں گے. اس میں ہماری قید نہیں ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، یعنی وہ رنگ، نسل، عمر کے فرق کے بغیر کلاس کا حصہ بن سکتا ہے. اسے ہم بنیادی طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، آپ کے اخلاق عالیہ، جس میں بنیادی طور پہ اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کی ہم کمی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا ہمارا اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ہم وہ سکھائیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت سے کس قدر پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو کو سنا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.